السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیاۃ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمعين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، قادری امنار یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب علم میں زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی ضیفان سکسترا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سو امام۔ حضرات گرامی وقار، میں آج چند منٹ کے اندر آپ کو موت اور حیات کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، پیسے ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بے شمار پیسے ہیں، لیکن پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ موت اور حیات برحق ہے، اگر کوئی اس کو نہ مانے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ انسان کو ہر حالت میں موت ہے، چاہے کتنوں بھی اکر کے چل لیں، سکون کی زندگی گزار لیں، اے سی میں رات و دن سوئے رہیں، آرام کریں، قدم قدم پر خدمت گزار رکھیں، اس کے باوجود بھی آخر میں موت ہے۔ زندگی اور موت یہ برحق ہے، اور موت اور حیات کو اگر کسی نے انکار کر دیا تو سمجھو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا حوالہ میں آپ کو کچھ آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے 29واں پارہ رکوع 1 میں ارشاد فرما رہا ہے، خلق الموت والحیات، اور جس نے موت اور زندگی پیدا کی وہی تو اللہ ہے، وہی قہار ہے، وہی جبار و ستار ہے، وہی رزاق ہے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ غور سے سنیے گا، ایمان تازہ کر لیجیے گا۔ آپ نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ لفظ فرمایا، موت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر تم جانتے تو پھر کبھی ہنستے نہیں۔ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، لوگ بہت ہنستے ہیں، بہت، دیکھیے کتنوں بھی ہنس لیں، کتنوں بھی خوشحالی کی زندگی گزار لیں، موت ہے۔ اور موت، آپ کے گھر والے وہیں پر بیٹھے رہ جائیں گے، رشتہ دار والے بیٹھے رہ جائیں گے، بچے بچیاں بیٹھے رہ جائیں گے، فرشتے آئیں گے، آپ کا روح قبض کر کے چلے جائیں گے، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ گھر کے دروازے بند رکھیں گے تب بھی داخل ہو جائیں گے،
داخل ہو جائیں گے فرشتے، روح قبض کر کے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، ایمان تازہ کر لیں، ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، دل مچل جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں، ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، تکلیف آتی ہے، تب ہم موت کو یاد کرتے ہیں، کوئی الجھن، کوئی ذہنی ٹینشن آئے تو موت کو یاد کرتے ہیں، لیکن خوشی سے اچھے رہنے کے بعد، اچھے کھانے پینے گھومنے کے بعد، پیسے رہنے کے بعد، بنگلہ گاڑی، ہر چیز، ہر سہولیتیں رہنے کے بعد اس وقت موت کو ہم یاد نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشی سے رہو، اچھے رہو، پھر دن میں 20 مرتبہ موت کو جس نے یاد کیا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں زمین پر اکر کے چلتے ہو؟ کیوں اترا کر چلتے ہو؟ کیوں اکر کے چلتا ہے؟ کیوں غرور کرتا ہے؟ بھولتا ہے کیوں نادان؟ مٹی میں ہی سونا ہے، بھولتا ہے کیوں نادان؟ مٹی میں ہی سونا ہے۔ اور قبر میں جب مردے لیٹے رہتے ہیں، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، تو قبر میں جب لٹاتے ہیں تو وہ اپنے حال زبان سے کیا کہتے ہیں؟ کل تمخملی بستر، آج کا یہ عالم ہے، کل تمخملی بستر، آج کا یہ عالم ہے، ایک کفن کا ٹکڑا، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے دولت مند ہو، چاہے شہرت والے ہو، پیسے والے ہو، زمین والے ہو، بنگلہ والے ہو، گاڑی والے ہو، کچھ بھی ہو، ایک ہی کفن کا ٹکڑا ملے گا اور مٹی کا بچھونا ملے گا۔ کہتے ہیں کل تمخملی بستر، آج کا یہ عالم ہے، ایک کفن کا ٹکڑا، خاک کا بچھونا ہے، ایک کفن کا ٹکڑا، خاک کا بچھونا ہے۔ اور کیا میری، کیا غریبی، کیا فقیری بھیس ہے، چل کے دیکھو قبر میں سب کا بستر ایک ہے، چاہے امیر مرے، چاہے غریب مرے، پیسے والے ہو یا بنگلہ والے ہو یا گاڑی والے ہو، کوئی بھی مرے تو ایک کفن کا ٹکڑا ہے اور خاک کا بچھونا ہے۔ اس لیے موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، نماز کی پابندی کریں۔ موت برحق ہے، اس سے کوئی نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا۔